براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پھر آج یہ موقع دیا ہے تاکہ ہم اس کے کلام کی باتوں سے سیکھ سکیں، برکت پا سکیں۔ پاکستان میں حال ہی میں حقوق انسانی کے لیے آواز بلند کرنے والی ایک آواز ہم میں نہیں رہی۔ محترمہ آسماں جہانگیر وفات پا گئیں۔ ان کے اہل خانہ کے لیے، دوست احباب کے لیے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو صبر اور تسلی عطا فرمائیں۔ یہ خلا جو آسماں جہانگیر کے جانے سے پیدا ہوا ہے، پاکستان میں اس خلا کو خلا ہی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ آسماں جہانگیر بے آوازوں کی آواز، نا امیدوں کی امید، بے سہارا کا سہارا اور مظلوموں کے دکھ کو محسوس کرنے والی ایک ایسی شخصیت تھی جن کی جگہ کو پر کرنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ وہ ناانصافیوں کے خلاف انصاف کی علامت اور برابری پر تمام انسانوں کے لیے حقوق مانگنے والی شخصیت، اور جس معاشرے میں انصاف بکتا ہو، جس معاشرے میں رشوت، فریب، ریاکاری اور دھوکہ قابل قبول ہو جائے، جس معاشرے میں طاقتور اور زور آور کے لیے قوانین اور اخلاقیات کے تقاضے مختلف اور پسماندہ طبقوں اور غریب لوگوں کے لیے تقاضے فرق ہوں، ایسے معاشرے میں متوازن زندگی گزارنا، بے خوف زندگی گزارنا، حق کے لیے ناڈر ہو کر کھڑے ہونا، اس کے لیے حقیقتاً جرأت اور دلیری اور انسانیت سے محبت، انسانیت کا درد محسوس کرنے کے لیے ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اور آج بھی کچھ چراغ ہیں جن کی روشنی سے بر صغیر میں انصاف، انسانیت، محبت اور بھائی چارے کی روشنی موجود ہے، اور دعا یہ ہے کہ یہ موجود رہے خدا کے فضل سے، اور آسماں جہانگیر کے رفقا میں سے، ان کے جونیئرز میں سے جنہوں نے اس دلیر خاتون کے ساتھ وقت گزارا ہے، اس سے سیکھا ہے، اب ان کے لیے وقت ہے کہ وہ آئیں اور بے سہاروں کا سہارا، مظلوموں کی داد رسی کرنے والے، ناانصافیوں اور ظلم کے شکار لوگوں کی آواز بن کر آسماں جہانگیر کے مشن کو جاری رکھیں۔ آج کا ہمارا موضوع کافی نازک ہے، لیکن چونکہ اس وقت پوری دنیا میں اور خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں جنسی زیادتی اور تشدد نے تمام طبقات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور لوگ مختلف چینلز پر، درسگاہوں میں، گھروں میں اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہ پہلے گزشتہ سالوں میں لوگ ان باتوں کو دبا دیتے تھے، لیکن جنسی تشدد اور زیادتی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا حل کیا ہے؟ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا
کہ اس کی جڑیں کہاں ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہم موضوع پر بات کریں، آئیے کلپ دیکھتے ہیں۔ یہ پہلا کلپ ہے، کلپ نمبر 1 دیکھیں گے۔ جب ایک سماجی کارکن اور اداکارہ سے BBC والے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے، تو محترمہ کیا کہتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کلپ دیکھتے ہیں۔ یہ جو زینب کا قصہ جو ہوا ہے، یہ پہلا قصہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، آپ نے اس پہ بہت کام کیا ہے، بچوں کے ساتھ کام کیا ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے، آپ نے لائرز کے ساتھ کام کیا ہے، کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے۔ پتہ ہے فیفی، آپ کبھی بھی اخبار کھولیں نا، میرے خیال میں نے اخبار پڑھنا اردو کا اور انگریزی کا 17 سال کی عمر شروع کیا تھا، اور تبھی میں نے بچوں کے ساتھ کام کرنا بھی شروع کیا تھا۔ پہلے میں SOS گئی تھی، انہوں نے مجھے مشنریز آف چیریٹی بھیجا، مدر ٹریسا ہوم۔ ہر روز اخبار میں 5 سے 6 چھوٹی چھوٹی خبریں آتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ بچی کی لاش، مائنر فاؤنڈ ڈیڈ، جنسی تشدد کے بعد ایک 5 سالہ بچی کی لاش یہاں پائی گئی، 10 سالہ بچی، 12 سالہ بچی، 13، 14، 15، 16، اور پھر عورت کی لاش۔ یہ نئی چیز نہیں ہے، اب نام نکل رہے ہیں کہ زینب، آسمہ، کائنات بطول جو بھی ہسپتال میں ہیں، اب نام نکل رہے ہیں بچیوں کے۔ دس از ناٹ سم تھنگ نیو، یہ نئی بات نہیں ہے۔ 2015 میں جو ہوا نا، اس طرح کا سانحہ ہم نے پاکستان میں پہلے نہیں دیکھا، جہاں پہ مطلب ہم نے تو یہی پتہ ہے نا، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ 100 کی تعداد میں، 300-400 کی تعداد میں بچیاں اور بچے دونوں۔ یہ آپ قصور کی بات؟ بالکل قصور میں 2015۔ لیکن جن وکیلوں کے ساتھ میں نے کام کیا تھا، انہوں نے تو مجھے یہ کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں کیسز آئے ہیں بھائی ان کے پاس۔ تو یہ کیسز لوگوں تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اتنا بڑا میڈیا پہ شور تو مچا تھا، میڈیا تو واہیات طریقے سے جا کے بچوں کے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا کیا ہوا آپ کے ساتھ۔ تو اس وقت 2015 میں تو بہت ڈنڈورا پٹا تھا کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اور TRPs کے لیے سب وہاں پہنچ گئے تھے اونچا اونچا، یہ نہیں سوچ کے کہ بچوں پہ پہلے ہی صدمہ ہوا ہے۔ بہرحال ہوا، شور مچا، لوگ ایکسپوز بھی ہوئے، ہمیں پتہ تھا کہ ویڈیوز آپ کا سارا ثبوت آپ کے سامنے تھا، لوگوں کا نام بھی نکلا کہ یہ رنگ میں یہ لوگ شامل ہیں، اور کوئی اس کے بعد سب کچھ دب گیا، کوئی انصاف کسی کو نہیں ملا۔ آپ نے کلپ دیکھا، سب کچھ دب گیا، انصاف کسی کو نہیں ملا۔ کیا عدالتی نظام، انصاف وہاں درستگی کی ضرورت ہے؟ مذہبی تعلیم کا حصہ اس میں کتنا ہے؟ معاشرے میں جو شعور ہے اور معاشرے میں جو لوگوں کا حصہ ہے، وہ کس قدر ہے؟ والدین کی ذمہ داریاں، ان کا حصہ کیا کمی ہے؟ کون سا حصہ مضبوط ہے؟ بچوں کی اپنی تربیت اور آگاہی، اس میں کہاں کمی اور کمزوری ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کون بہتری کے لیے قدم اٹھائے گا؟ کوئی حل ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے تو کیسے ہے؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ کون اس کو جانچے گا، پرکھے گا، نتائج حاصل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ یہ سب سوالات اور باتیں ذہنوں میں ہیں، لبوں پر ہیں، لیکن انصاف کس کو ملا؟ کیا کوئی عملی قدم اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ان تمام باتوں پر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے
لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی سی نے اسی موضوع پر تحقیق کی، اور یہ 2 دن پہلے بی بی سی اردو میں تھا کہ پاکستان میں 5 سال میں بچوں سے زیادتی کے 17,000 واقعات ہوئے ہیں۔ 17,000 واقعات تھوڑے نہیں ہیں، اور یہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو معاف کیجیے گا بتایا گیا ہے 17,862 یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ کتنے ہیں؟ اسی طرح سے اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو گزشتہ چند سالوں سے جنسی زیادتی اور تشدد کے واقعات میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو ماہرین ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اس کا ایک اور پہلو جو میں آج آپ تمام احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ویسے تو یہ پوری دنیا میں ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ تو ابھی تھوڑے ہی لمحوں میں آپ کے سامنے چند آیات بھی رکھوں گا، جس سے آپ کے سامنے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک اور جو پہلو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ تو شو دیکھتے رہیے۔ اخیر زمانہ کے تعلق سے، چونکہ پاکستان میں ہمارے زیادہ تر مسلمان بہن بھائی ہیں، تو اخیر زمانہ کے تعلق سے احادیث کو دیکھ لیتے ہیں، تاکہ جو لوگ درس و تدریس سے منسلک ہیں وہ اس پہلو کو بھی دیکھ سکیں، چونکہ جب تک کوئی چیز آپ کی نظروں میں نہیں آتی، آپ دیکھ نہیں سکتے، اس وقت تک اوجھل رہتی ہے۔ تو آئیے اخیر زمانے کے تعلق سے یہ کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں، الخصائص الکبری، جلال الامام جلال الدین سیوطی مصنف ہیں۔ اور آ جائیے، یہ اس کا صفحہ نمبر 315 ہے۔ یہاں پر اخیر زمانہ کے تعلق سے 2 احادیث آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت سے جن باتوں کا میں خوف رکھتا ہوں، سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل سے ہے۔ پھر دیکھ لیجئے، جن باتوں کا میں خوف رکھتا ہوں، کس سے فرمایا؟ اپنی امت سے۔ اپنی امت سے جن باتوں کا میں خوف رکھتا ہوں، سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل سے ہے۔ آئیے آگے ایک جو حدیث ہے اس میں ایک اور پہلو بھی ہے۔ ابھی تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، آئیے دیکھ لیتے ہیں 3 عمل جو پہلی امتوں میں نہ تھے۔ حضرت عبید الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے صحبت حاصل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں 3 عمل ایسے ہوں گے جن کو ان سے پہلی امتوں نے نہیں کیا۔ نباشی، مردوں کا کفن چرانا، منی، خود کو، یہ ہے اگر میں پروننسیشن نہ ٹھیک کر سکوں تو معافی چاہتا ہوں، مستثمنی ہے، اور مطلب ہے اس کا خود کو موٹا بنانا۔ اور نمبر 3، اور عورت کا عورت سے جمع کرنا۔ عورت کا عورت سے جمع کرنا
3 عمل جو پہلی امتوں میں نہ تھے۔ تو یہ دونوں احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ کیا امت میں ہونے والا ہے۔ تو جب خبرداری دی جائے تو پھر ضرور ہے کہ اس کا تدارک اور اس کا حل بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیں گے کہ یہ جو دونوں باتیں احادیث میں ہم نے دیکھی ہیں، ان کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیدا کیسے ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ پاسٹر پرویز صاحب ہوں گے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے لیے پڑھ دیں رومیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے۔ پاسٹر پرویز صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ ذرا یہ حوالہ تلاوت کیجئے، دیکھیں ذرا کہ یہ جب حرکات ہوتی ہیں، یہ اعمال انسان کے اندر سے نکلتے ہیں، تو اس کی حالت کا اندازہ، اور رومیوں کے خط کا جو مصنف ہے اس نے اس بات کو کھول دیا ہے۔ تو آئیے پاسٹر پرویز صاحب خوش آمدید، ذرا پڑھیے گا، رومیوں کا خط ہے پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے پڑھیے پلیز۔ غور سے سنیے، پوری دنیا کے لوگ سنیے، دیکھیے، کلام خدا آپ پر بھید کو کھول رہا ہے تاکہ آپ جڑوں سے واقف ہو سکیں۔ ہم صرف برانچز کو اور تنے کو نہ دیکھیں، آئیے دیکھیں اصل بات کیا ہوئی ہے، اور پھر حال کی طرف بھی چلیں گے۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے۔ آمین۔ پڑھتے جائیے پاسٹر صاحب آخر تک۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف تباہ کام سے بدل ڈالا۔ غور سے سنیے، حدیث مبارکہ آپ نے آپ کے سامنے رکھی، آپ نے سنی، اب یہاں پر دیکھیے کیا ہے۔ پاسٹر صاحب پڑھتے جائیے آگے۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کیے۔ شکریہ پاسٹر صاحب، یہیں سے جاری رکھیے گا۔ ناظرین سنیے، مردوں نے مردوں کے ساتھ، عورتوں نے عورتوں کے ساتھ۔ اب اسی حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا۔ کیا خدا کی سچائی بدل سکتی ہے؟ نہیں۔ خدا کی سچائی کو جھوٹ بنا ڈالا، یہ کیا ہے؟ تعلیم خدائی ہے، جو سچ ہے اس کی جگہ پر انہوں نے اپنی تعلیمات، اپنا فلسفہ، اپنی تعلیم کو خدا کی تعلیم کا درجہ دے دیا، اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ پاسٹر صاحب ذرا پھر سے پڑھیے، خواتین نے عورتوں سے اور مردوں نے مردوں سے، پھر آگے جاری رکھیے گا، 28ویں آیت تک جاری رکھیے گا۔
اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے، آمین، اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ سنیے غور سے، خدا نے ان کو ان کی عقل اور ان کی تعلیمات میں چھوڑ دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ شہوت پرستی ان کی مست ہو عورتوں گئے۔ نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیائی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا۔ پڑھتے جائیے پاسٹر صاحب آگے۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ شکریہ پاسٹر صاحب، رکیے گا پاسٹر صاحب، رکیے گا ذرا یہاں پر۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا پسند کیا، ویسے نہیں جیسے خدا نے خود اپنا اظہار کیا ہے اپنے کلام میں، خدا نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی ذات کو آشکارا کیا ہے، ویسے وہ خدا کو جاننا پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کو ناپسند کیا، اور جس طرح وہ جاننا چاہتے ہیں اس کو ترجیح دی۔ آگے پڑھیے جناب۔ اور آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا ہے۔ عقل تو ہے، لیکن یہ خدا کی پسندیدہ عقل نہیں، بلکہ یہ وہ عقل ہے جو تاریک ہے۔ آگے پڑھیے پاسٹر صاحب۔ اور وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخائی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ پوری لسٹ آپ کے سامنے ہے۔ ناپسندیدہ عقل، تاریک عقل کے یہ ثمرات، یہ پھل جس معاشرے میں بھی ہیں، وہ یورپ ہے، امریکہ ہے، ایشیا ہے، کسی بھی خطے میں انسان کیوں نہیں ہیں۔ آپ جڑیں جاننا چاہتے ہیں، یہ مسائل کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں جاننا چاہتے ہیں، تو یہ جواب ہے جو کلام خدا سے ہے۔ اور کلام خدا کو کیا کہا گیا ہے؟ سورہ المائدہ اور اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، انجیل آپ پڑھ لیجئے، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے رومیو کے خط میں، ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ لوگ اندھیرے میں ہیں، ان کے دل تاریکی کے قبضہ میں ہیں، ان کی عقلیں تاریکی، ان کے رویے، ان کے اعمال تاریکی، لیکن اس تاریکی میں کیا کوئی راہ بھی ہے؟ کوئی نور، کوئی ہدایت ہے کیا؟ سورہ المائدہ 46ویں آیت، انجیل عطا کی جس میں نور اور ہدایت ہے۔ ہدایت جب مذہبی معنوں میں استعمال ہوتی ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، عزیزوں، پوری دنیا میں سننے والوں، پاکستان بڑے صغیر میں بیٹھے ہوئے لوگوں، ہدایت سے مراد یہ ہے جب یہ مذہبی اصطلاح میں استعمال ہوتی ہے تو آغاز سے لے کر، شروع سے لے کر منزل تک پہنچانے والی تعلیم،
नेक अमाल से शुरू करके नेकियों में ही मंजिल तक ले जाने वाली तालीम, ये हदायत है और ये नूर है जो किसी में आ जाता है। और फिर नूर यहां पर लिखा है कि अंजील नूर है। कदीम जमानों में लोग रोशनी लेकर चलते थे, रात के अंधेरों में रास्ते के लिए, राह दिखाने के लिए रोशनी आगे लेकर चलते थे और तमाम लोग बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचते थे। तो हदायत और नूर अंजील में है। तो बहुत से लोग कहेंगे जी अंजील पढ़ने से तो मना फरमाया गया है, लेकिन आइए मैं आपको तफसीर मदारिक इसमें लिए चलते हैं। सूरा यूनस और उसकी 94 आयत जो है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें है कि अगर किसी को शक है तो वो अंजील की तरफ रजू करे। और सूरा अल-माइदा 46 उसमें नूर है और हदायत है। और ये जो लोग काम कर रहे हैं ये तारीखी के कब्जा में हैं, नापसंदीदा अकल के हवाले हैं, हदायत से दूर, नूर से बाहर, तारीकी में हैं। तो निकलने की राह यहां पर जब तफसीर मदारिक उर्दू, ये आपके सामने मुसन्निफीन के नाम हैं और फिर पब्लिशर्स का नाम भी है। आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। कोई भी शख्स पढ़ सकता है, पढ़ लीजिए। कुरान और सेहत नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी और इसमें मुबालगा किया और फरमाया कि अगर बिलफर्ज वाल तकदीर आपको शक वाक़या हो और जिसको कोई शुबा गुजरे तो इसके हल का तरीकाकार यही है। यह सूरा यूनस और उसकी 94 आयत है कि तरीकाकार क्या है? अंजील की तरफ, रोशनी की तरफ, किसी मसले की हल की तरफ आने के लिए कि इसके हल की तरफ जल्दी की जाए और असूल दीन की तरफ रजू किया जाए और इसके दलाइल से रहनुमाई ली जाए या उलमा से बात की जाए। बस आप उलमा अहले किताब से पूछें, वो कुरान मजीद की सेहत को पूरी तरह जानने वाले हैं, इस तौर पर के और तो और रहे आप जैसी शख्सियत भी उनकी तरफ इस सिलसिला में मराजत कर सकती है। अगर मेरा तलफ़्फ़ुज़ ठीक ना हो तो माफ़ी चाहता हूं। मराजत से मुराद है वापस लौटना, रजू करना, कि आप जैसी शख्सियत भी उनकी तरफ इस सिलसिला में रजू कर सकती है। तो अगर कोई कहे अंजील की तरफ रजू नहीं करना चाहिए, हदायत की तरफ, नूर की तरफ जिसको कहा गया है रजू नहीं करना चाहिए, तो ये देख लीजिए तफसीर मदारिक आपके सामने और तफसीर भी आपके सामने और रख दी गई है। अब मैं चाहूंगा कि पास्टर प्रवेश साहब आप हमारे लिए ज़बूर 119 और उसकी 105वीं आयत भी तिलावत कर दीजिए यहां पर कि क्या कहा गया है कलाम खुदा को। फिर हम एक कॉलर है उससे बात करेंगे। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जी, और उसके नीचे आयत है तेरे कवानीन से मुझे फ़हम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। ये भी जरा पढ़ दीजिए, मेरा ख्याल नीचे इसके ये आयत है 104। जी, तेरे कवानीन से मुझे फहम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफरत है। अजीजों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसलिए ये बुनियाद आपके सामने रख दी है कि हल कहां से है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, आप ऑन एयर हैं, खुशामदीद, बात कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। जी, खुदावंद की सलामती हो आप पर और जितने लोग देख और सुन रहे हैं, और खुदावंद की तारीफ हो। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं।
میں سمیت بول رہا ہوں انڈیا سے. جی جی بات کیجئے، خوش آمدید. اور بردر مجھے آج 2-3 بات مجھے بولنا ہے ایکچولی. جی بولیے. پہلا تو یہ کہ جیسے مجھے اردو کا کوٹ اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو جیسے آپ لوگ جبر بولتے ہیں تو جبر ہوتا ہے سام. تو اگر پاسبل ہو تو جبور کے ساتھ اگر آپ لوگ سام بول دیں تو مجھے بھی سمجھ میں آئے گا، اور بھی جو لوگ انڈیا سے دیکھتے ہیں وہ بھی سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ اردو تو میں جبر کہتے ہیں، لیکن ہندی میں کوٹ کرنا تو پاسبل نہیں ہوگا. لیکن انگلش میں کرنے سے کیا ہوتا ہے، میکسیمم لوگ انگلش جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے. بہت شکریہ. دوسری بات بتائیے. دوسری بات، میں ایک وچن پڑھنا چاہتا ہوں، ایک ورس پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھیے اگر آپ اجازت دیں تو. پڑھیے پڑھیے پڑھیے. ہم لوگ آج کا جو موضوع ہے اس سے ہی سمبندھت میں بولنا چاہ رہا ہوں. رومیو 10:3. پڑھیے. رومیو 10:3. کیونکہ وہ پرمیشور کی دھارمکتا سے انجان ہو کر اور اپنی دھارمکتا استھاپت کرنے کا یتن کر کے پرمیشور کی دھارمکتا کے ادھین نہ ہوئے. جی اور آپ لوگ جو وچن چلا رہے ہیں اس سے یہ سمبندھت مجھے پرمیشور مطلب یہ ایک وچن دھیان آیا، تو میں نے آپ لوگ کے سامنے جی رکھا. بہت آپ بھی اس شکریہ. کو بہت اردو میں شکریہ. رکھ دیں کہ باقی لوگ بھی سمجھ پائیں. جی ابھی پڑھ دیتے ہیں. پاسٹر پرویز صاحب پڑھ دیجئے. جی. اور اس لیے کہ وہ خدا کی راست جی بازی سے ناواقف ہو کر اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے. جی سن لیجئے. اس آیت کا جو واضح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خدا انسانوں کو راست باز ٹھہرانا چاہتا ہے. اس کے پاس ایک راہ ہے انسانوں کو راست باز ٹھہرانے کی. لکھا ہے خدا کا بندہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. اور کلام خدا میں واضح لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے مفت لوگ راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں. اب یہ لوگوں کا اپنا انتخاب ہے. بھائی کوئی اور بات کرنا چاہیں گے آپ کیا؟ ہاں بردر، ایک چیز اور میں پوچھنا چاہتا ہوں. اس کو آپ اگر نوٹ کر لیں تو اچھا ہوگا. اس پر اگر آپ ایک پروگرام بنانا چاہیں یا پھر ابھی جی اگر بات کچھ کیجئے. اس پر بولنا چاہیں. بات بتائیے. ہم لوگ پہلا سیموئیل میں پڑھتے ہیں، 1 سیموئیل. جی جی. 1 سیموئیل 15th chapter 10 verse and 29 verse and 35 verse. ٹھیک ہے. یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 10th ورس مطلب 29th ورس میں پرمیشور بولتا ہے، مطلب سیموئیل کا جو وچن چل رہا ہے اس میں بولتا ہے کہ اسرائیل کا بل مول کبھی نہیں پچھتاتا ہے. لیکن باقی دونوں پد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پرمیشور ساؤل کو راجہ بنانے سے پچھتایا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو اور بعد بھی میں ہم لوگ یہ آپ میں اپنا محترم آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجئے. بعد میں آپ کے ساتھ اس پر بات کر لیں گے. کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہے. یہ بالکل آسان سی بات ہے. اس پر آپ کے ساتھ بات کر لیں گے. کوئی اور بات آپ کرنا چاہیں آپ اپنا نمبر دے دیجئے گا، میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. ٹھیک ہے. کوئی اور بات کرنا چاہیں؟ جی ضرور. بہت بس شکریہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیے. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے. پریز دی لارڈ سبھی کو جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی جے مسیح. جی جے مسیح کی. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. کال کرتے رہیے. بہت شکریہ. پاسٹر پرویز صاحب. جی. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، اور تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے. عقل و شعور جو آتا ہے وہ مجھے حاصل ہوتا ہے. لیکن اس عقل و شعور کے ساتھ آتا کیا ہے؟ آئیے کلپ نمبر 2 دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. کلپ نمبر 2. اس شعور کے ساتھ آتا کیا ہے؟ امتیاز، پہچان. آئیے دیکھتے ہیں اس کلپ میں. اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا اصول، کوئی نہ کوئی ایسا ضابطہ، قانون ماننا پڑے گا جو یہ بتائے گا کہ بھی یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. اب اس کے اندر 2 صورتیں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ خود انسان کے اندر اپنی صلاحیت ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ چیز اچھی ہے، جو خود کہتی ہے کہ چیز بری ہے. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے صلاحیت، ودیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کے اندر کہ وہ خود کہے کہ یہ اچھا ہے اور خود کہے کہ اچھا نہیں ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود اس میں تمیز نہیں کر پاتا کہ یہ اچھی ہے
یا بری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا انبیاء کرام کا، جو آ کر بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں رواج پا رہی ہیں، یہ چیزیں عمل پذیر ہو رہی ہیں، یہ چیزیں جاری ہیں، لیکن یہ چیزیں تم اپنے شعور کے ساتھ نہیں پہچان سکے، اس لیے اب وہاں الہامی تعلیم آ کر بتاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایک علم تکوینی ہے، ایک علم تشریح ہے۔ علم تکوینی سب کے ہاں ایک ہی ہے، پیدا ہونا، وہ چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو مذہب کا نہ ماننے والا ہو، پیدائش ہے، اس کے اندر جوانی آ گئی ہے، بڑھاپا آ گیا، بچپن ہے، زندگی کی ضروریات وغیرہ ساری کی حاصل کرنا، یہ علم تکوینی ہے، اس میں سب کا سب برابر ہیں۔ لیکن وہاں آ کر پھر اس علم تشریح آ کر بتاتا ہے کہ اس کو آپ اختیار کریں، آپ کے فائدے کی چیز ہے، اس کو اختیار نہ کریں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ تو علم تشریح جو ہے وہ مراحل کے اعتبار سے بدلتی رہی ہے۔ تو جسے آپ نے کہا نا پوٹینشن ہے اور ایکشن ہے، پوٹینشن ہر ایک کے اندر ہے کہ نیکی کا بھی اور برائی کا بھی، لیکن اگر وہ اس پوٹینشن کو استعمال کرتے ہوئے جب بالفعل کرتا ہے، جب وہ اس کو پریکٹیکلی کرتا ہے، اب وہاں آ کر یہ ہمیں تفریق کرنی پڑے گی، یہ برائی ہے اور یہ نیکی ہے۔ یہ کلپ بھی آپ نے دیکھا، اور مولانا کہہ رہے تھے مومن ہے یا کافر ہے، خدا نے فطرتاً انسان کے اندر پہچان رکھی ہے، لیکن اگر وہ فطرت ہی کام نہیں کر رہی، وہ فطرت تاریکی پیدا کر رہی ہے، تو پھر کہاں سے رہنمائی پائیں گے؟ تو میں نے اپنے 2 مہمانوں کو بھی دعوت دے رکھی ہے، اور کچھ باتیں آپ کے سامنے آغاز میں ہی رکھ دی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں معاشرہ جس نہج تک پہنچ چکا ہے، اس میں جنسی زیادتی اور تشدد کی وجوہات آج کے دور میں جو عام لوگ اور علماء بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر جے پی گل صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بڑی خوشی ہے آپ نے مجھے دعوت دی ہے، بڑا اچھا پروگرام ہے اور ظاہر ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ بڑی خوشی ہے مجھے آپ نے دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ وقت نکالتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیں، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ آن ایئر ہیں، کون صاحب یا صاحبہ بات کیجئے۔ شکریہ سر، ڈاکٹر دانیال صاحب، میں رشید مسیح سر بات کر رہا ہوں۔ جی رشید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ والا پتوں کی سے شکر ہے خداوند کا سر، آپ کی دعاؤں سے، خادموں کی دعاؤں کے وسیلے سے خداوند نے ابھی تک اپنے بندہ کو قائم رکھا ہے، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ آپ کا مسئلہ کچھ بہتر ہو گیا ہے یا نہیں؟ خداوند سر جی وہ جو ایکسپریس والا تھا وہ سب جھوٹ اور مکار کی جڑ تھی، اس نے میری کوئی ہیلپ اور کوئی مدد نہیں کی، اور میں نے کورٹ کے کیس جو کیا ہوا تھا اس کا سر جسٹس ہیں اپنا ساجد محمود سیٹھی صاحب ہائی کورٹ کے، ان کی عدالت میں میرا کیس لگا ہوا ہے۔ چلیں ہماری دعا ہے، انہوں نے جی ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ کی رہنمائی فرمائے۔ اور یہ میں بات آپ کو پھر عرض کر دوں، ایک میری بات سن لیجئے، چونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ اگر کوئی شخص مدد کے لیے آتا ہے، اگر وہ مدد کر دے تو اس کا شکریہ، اگر مدد نہ بھی کر سکے تو کوشش کریں کہ اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا جائے۔ جو کچھ کوئی چیز بوتا ہے رشید صاحب، جو وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ کسی بھی مرتبے پر بیٹھا ہوا ہے، جو وہ بو رہا ہے وہ اس کو کل کاٹنا پڑے گا، اس کے خاندان کو، اس کی نسلوں کو کاٹنا پڑے گا۔ تو ہمیں صرف رحم اور ترس اور محبت کی دعا دینی چاہیے۔ جو کچھ بھی کوئی بھی شخص کر رہا ہے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اگر مدد کر دے تو ٹھیک، نہ بھی کرے تو کوشش کریں کہ خاموش رہیں یا اچھے الفاظ کسی کے لیے بھی استعمال کریں۔ آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو دعا کریں آپ کے لیے۔ ہاں جی سر، میرے لیے بھی کریں اور جسٹس صاحب کے لیے بھی، ٹھیک ہے، جنہوں نے 30 دن کا ڈپٹی رجسٹر
वीडियो हेल्थ वगैरह से सबको जवाब मांगा है। तो हम ये आपको ये अदालत के लिए जी रशीद साहब, खुदावंद सब कुछ जानता है। मेरा वकील जो मेरा केस सर लड़ रहा है उसके लिए भी खासकर दुआ करें जी। अभी हम दुआ करते हैं मेरे केस। बहुत शुक्रिया जो भी आपकी मदद कर रहे हैं, खुदावंद उनको बरकत दे, आपको बरकत दे। दुआ करें हम आपके लिए। हाँ जी सर जी। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर परवेज साहब से। पास्टर परवेज साहब, ये काफ़ी जुल्म और ज़्यादती का शिकार भाई हैं, केस है इनका, तो आप जज के लिए, वकला के लिए, इनके ख़ानदान के लिए कि खुदावंद इनकी सबकी मदद करे, हिकमत और दनाई इन्हें दे। आप दुआ फरमा दीजिए ताकि हम प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ा सकें। हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि आप दुआओं के सुनने वाले और जवाब देने वाले हैं। आपने फरमाया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम अपने अजीज भाई रशीद को और इनके घराने को और उस सारी ज्यादती को जो आपने देखी है और उस सारे जुल्म को जिसे आप जानते हैं, आपके हजूर लाते हुए जज साहबान के लिए, वकला के लिए, और इस केस में आए खुदावंद आपके बंदे को इंसाफ मिल जाए। आज हम मोदबाना दरख्वास्त करते हैं अपने बड़े रहम, फजल और तरस में हमारे अजीज भाई रशीद की मदद कीजिए ताकि वो जिंदा खुदा जो इंसाफ और अदल का खुदा है उससे मदद मिलकर वसाइल के वसीला से जो भी मुयस्सर हैं, खुदावंद उन्हें ठीक इंसाफ मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। भाई रशीद, खुदावंद आपको बरकत दे और फिर भी आपसे बात होती रहेगी। जब भी आपका जी चाहे आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। बराह रास्त शो फजल रबी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, कौन साहिब या साहिबा, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। खुदा के जिंदा नाम से सलाम जी। आपकी भी सलामती हो, पाकिस्तान के तमाम बसने वालों की, बर्र सगीर की, पूरी दुनिया की सलामती हो। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। डॉक्टर साहब, मैं एल्डर अरशद बात कर रहा हूं गुजरावाला से। एल्डर साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है और हम चाहेंगे आप कॉल करते रहें। बात कीजिए, सारी दुनिया सुन रही है, देख रही है। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ज्यादा बरकत मिलती है। मेरी दुआ है कि खुदा ताला आपको बहुत ज्यादा बरकत अता करे और आप इसी तरह खुदा के कलाम को और ज्यादा दूसरों तक फैलाएं। इसके लिए सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को है। आपका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। कोई और बात करना चाहेंगे? मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जो भी ये हवाले आप देते हैं हदीस के या कुरान पाक से, अगर ये स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि हम बुक का नाम भी लिख लें और उसके अलावा हम आयत भी लिख लें, क्योंकि आप उसमें दिखाते बात का तो हम वो नाम सकते। शुक्रिया। आपने चूंकि ये बात की है तो उसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि शायद इन्होंने खुद लिख लिया है, खुद इसमें से कुछ ना कुछ छाप दिया है। ठीक है, तो मेरे भाई, जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं वहाँ पर ज़रूरी है किताब दिखाना और कहाँ पब्लिशर्स कौन हैं वो दिखाना, और फिर वहाँ पर हम बाकायदा जो अल्फाज हैं वो फिर दिखा देते हैं कि जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये हमारे कुछ ऐसे अहबाब हैं जो आने वाले एडिशनों में बदल देते हैं। अब मैं आपको ये किताब मेरे पास है, मैंने पहले भी दिखाई थी, अशारिया मज़ामीन। उसमें लिखा हुआ है कि सूरह अल-माइदा 46वीं आयत में लिखा है कि अंजील नूर और हदायत है। मैंने पहले भी दिखाई, मेरे पास है, फिर दिखा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद में जो तर्जुमा आ रहा है वहाँ पर लिखा हुआ है नूर और हदायत थी। तो ये चेंजेस कौन करते हैं, क्या उनका पीछे एजेंडा है, क्यों करते हैं? इसलिए किताब दिखा देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए। हमने स्क्रीन पर कोई खुद आजकल चूँकि हो जाता है ना, तो एल्डर साहब इसलिए कोशिश करते हैं कि किताब ही दिखा दी जाए। और जो ही आप दोबारा इस शो को देखेंगे किताब का नाम वाजे होता है, सफ़ा नंबर भी बता देते हैं। और आपके चौगिर्द, आप गोजरावाला से हैं? कहाँ से हैं? गुजरावाला से। हाँ, आपके पास इतने बुक इस्लामिक बुक स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं, लाहौर चले जाएं, सब के पास मौजूद हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जहाँ आप बैठे हुए वहाँ ये बात ज़रूर याद रखिए
کہ آپ نے بات کتنی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، بس یہ یاد رکھیے۔ باقی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بھی بہن بھائی بات کرنا چاہیں محبت اخلاقیات کے رویوں میں، اور مسلمان اور مسیحی محبت میں ایک دوسرے کے قریب آئیں، نہ کہ نفرتیں بڑھیں، یہ اس شو کا مقصد ہے۔ اور جب تک خدا تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور موقع فراہم کرتا رہے گا، مسیحوں اور مسلمانوں میں محبت بھائی چارہ کس طرح سے آ سکتا ہے، اس کے لیے ہم کلام خدا کی روشنی میں کلام خدا آپ تمام احباب تک پہنچاتے رہیں گے، اس لیے کہ یہوہ خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہلاتا ہے، وہ خدائے محبت ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ سنبھالنے والا ہے، وہ شفیق ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ ساری صفات اس کی، لیکن آج اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار اس کے الٹ چلیں، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ واپس اس خدا کی اطاعت میں آ جائیں، فرمانبرداری میں آ جائیں، مطیع ہو جائیں، تاکہ محبت ہی محبت، شفقت ہی شفقت اور سنبھالنا، اٹھانا، پالنا پاکستان کے ہر ایک بسنے والے میں، جو جہاں بھی رہتا ہے، برکت ہو، محبت ہو، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ چیزیں جاتی رہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ کتب پڑھ کے نام لوگوں کو بتا دیں، خود نہ لے کر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ہی گلے پڑ جائیں۔ جی جی ایلڈر صاحب، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بالکل آگے میں نا پاکستان آرمی میں کام کرتا ہوں، تو ادھر اکثر وہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، میں آپ کا حوالہ دیتا ہوں، میں نے باقاعدہ آپ کے پروگرام بھی ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جتنے ہیں نا آپ کے جو ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ یہ پروگرام باقاعدہ مانیٹر کرتے ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں جو مانیٹر کرتے ہیں، وہ بھی سنیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں، پاکستان میں محبت کو فروغ دینا ہے، بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ پاکستان سے ہمیں محبت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، خدا دلوں کی بھید جانتا ہے۔ پاکستان میں محبت ہوگی، وہاں امن ہوگا، سلامتی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اور ایک شو میں کروں گا اس پر بیچ آنے والے دنوں میں کہ مسیحوں کے وسیلہ سے خدا کی برکات کس طرح قوموں تک پہنچتی ہیں، تاکہ لوگ اس سے بھی واقف ہوں۔ تو جو آپ چونکہ آرمی میں ہیں، آپ کے ساتھ جتنے احباب سب وہاں پر آرمی کے لوگ جو ملک کی حفاظت کے لیے ہیں، ہم ان سب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ خداوند ان کی حفاظت کرے، ان کو حکمت اور دانائی دے، تاکہ وہ بہتر فیصلے کریں اور اس ملک کی سلامتی کے لیے وہ اپنا رول ادا کرتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ایلڈر صاحب، آپ نے کال کیا۔ کوئی اور بات کرنا چاہیں گے آپ؟ تھینک یو، آپ سے بات کر کے بہت زیادہ برکت ملی، بہت زیادہ خوشی ہے، اور آپ کا پروگرام دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میں نے اسپیشل آپ کے لیے ایک ڈش علیحدہ لگوائی ہوئی ہے۔ آپ کی محبت ہے، اور میں پھر حلیمی سے آج پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں خاک اور راکھ، ایک گنہگار شخص جس پر مسیح کا رحم ہوا، اس نے مجھ پر ترس کھایا، مجھے اپنے لہو سے دھویا، پاک کیا، اور اپنے فضل سے مجھے اس نے یہ خدمت دی ہے، اور جب تک دم ہے اس کے فضل سے، اس کے کرم سے یہ ہوتا رہے گا۔ تو اس کا سارا جلال ایڈل صاحب ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کو ہے، پاک روح القدس کا شکریہ، باپ کی شفقت ہے، اور آپ جیسے وہ محبت کرنے والے جن کو میں نہیں جانتا، وہ دعائیں کرتے ہیں، بہن بھائی بچے بڑے، پوری دنیا سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، اور منت کرتا ہوں مجھے، میری ٹیم کو، اس زندگی ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ آواز محبت ہے، یہ پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے یہی ہماری خواہش ہے۔ ایلڈر صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال کیا، ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ کال کرتے رہیں جب بھی آپ کو وقت ملے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے۔ تھینک یو پاک صاحب، آپ خدا ہو آپ کو بہت زیادہ برکت دے، خوشیاں دے، اور آپ نے جلال کے لیے اس طرح استعمال کرتا رہے۔ بہت شکریہ، مہربان پیارے بھائی، آپ کی محبت کے لیے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔
जी आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, आवाज़ थोड़ी सी अपने टीवी की अगर कम कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोहतरम, हमारी ये दरख्वास्त है आपसे, अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें और बात कीजिए हमारे साथ। मेरी दरख्वास्त होगी इनसे दोबारा बात कर लीजिए। जी कौन साहब आप? हेलो, बात कीजिए। शरीफ बात कर रहा हूं मैं। बात कीजिए मोहतरम, खुश आमदीद, खुश आमदीद, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। डॉक्टर साहब मैं शरीफ बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था अल्लाह और यहोवा के बारे में। जी जी, आपने किताबें कही थी, किताबें तो मैंने खरीदी हैं अभी। वेरी गुड, शाबाश। टॉपिक ये है कि आप जो हदीसें लोग दिखा देते हैं, कुरान शरीफ की आयतें भी दे देते हैं, लेकिन जो है ये लोग जब इनको सुनाया जाता है तो ये कहते हैं कि ये तो ज़ईफ हो गई हैं, तो मर चुकी हैं, ये जो आप सुनाते हैं हदीसें। ये मुसलमान तो इन चीज़ों को मानते नहीं, वो कहते हैं वो कहते हैं ये ज़ईफ हो गई हैं, मर गई हैं ये तफसीर मदारिक। तो जो आप ये बताते हैं, सुनिए मोहतरम, सुनिए, आप बताते हैं मोहतरम, सुनिए पहले मेरी बात। आप ये तफसीर मदारिक है, सूरह यूनुस उसकी 94 आयत है, और ये तफसीर आप कोई भी मेरा मुसलमान बहन भाई उलमा में से भी पूछे ना, तो ये देख लीजिए, ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको, लिखा हुआ है कि रजू कर सकते हैं इन किताबों की तरफ। ये जो है ना, ये आप फिर देखिए तफसीर मदारिक, सूरह यूनुस और उसकी 94 आयत की जो तफसीर है वो यहाँ पर बहुत वाज़े है। कोई भी शख्स पूरी दुनिया में से पढ़े, ये मैं फिर आपके सामने पढ़ता हूँ, अगर कोई भी कहे ना उलमा में, इसलिए मैं कहता हूँ उलमा में से जिसने बात करनी है वो कॉल करे, लेकिन वो तफासीर पढ़ के करे। और उसके बाद मेरे पास और भी बहुत सी बुक्स हैं। जब भी कोई शख्स उलमा में से कॉल करेगा तो फिर, लेकिन आप ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, आपके लिए फिर पढ़ देता हूं। आपको शक जी, ये सुनिए जरा, आप जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब तो फिर अब जो मानना है ना, अगर कोई नहीं मानता तो फिर हम उसका कोई क्या करें नहीं कोई मानता तो अब आप ही बताइए फिर क्या करें। मसला ये है ना कि अभी आप ये इंजील का इनके पास कोई सबूत नहीं है कि तब्दील हो चुकी है, लेकिन ये उसको तब्दील कह देते हैं कि तब्दील हो चुकी है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। हम इनको सबूत के साथ बातें बताते हैं, उसके बाद भी ये नहीं मानते। जो नहीं ना मानता उसको उसके हाल पर छोड़ दे, जो नहीं मानता अब हमने कुछ जबरदस्ती मैं ये आपके प्रोग्राम देखता हूँ, खाली देखता नहीं, मैं इसको रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, फिर अपने दोस्तों में शेयर भी करता हूँ। तो जब दोस्तों में बातें ये होती हैं तो वो कहते हैं नहीं ये तो ज़ईफ हो चुकी हैं, तो मर चुकी हैं। अच्छा, उसको ये पूछे जनाब, ये जो मनसूख हुई हैं किसकी इजाजत से हुई हैं, किसने की, कब की, क्यों की? उनके पास सवाल का जवाब नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है इस बात का। अच्छा, तो फिर सुनिए मेरी बात, अब उसका हल मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा मकसद ये, मैं ये टीवी पे आपको ये मौलवियों को, जो मौलवी बातें करते हैं, इनको अकल के नाखून लेने चाहिए, ऐसी बातें ना किया करें। अगर करते हैं तो हमें इनकी किताबें पढ़ते हैं, इनकी किताबों में ध्यान दें। इतना आपको कुछ लिखा हुआ है तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सुनिए मेरी बात, मैं बात करूं? जी 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 करें। अब यूहन्ना की अंजील 8 से 10 अबवाब गौर कीजिएगा, ठीक है? लिखा रूहुल कुद्स इंसानों को गुनाह के बारे में, रास्तबाजी के बारे में, अदालत के बारे में कायलियत बख्शता है। अगर कोई शख्स जानना चाहे रूहुल कुद्स के इंसान गुनाहगार है तो उसको एक नजात दहिंदा की ज़रूरत है। और फरोजुल लुगात में मौलवी फरोजुल दीन जब लफ्ज़ ईसा का मतलब बयान करते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान बहन भाई जो उर्दू जानते हैं, लफ्ज़ ईसा का मतलब मौलवी फरोजुल दीन फरोजुल लुगात में जब बताते हैं तो वो कहते हैं गुनाहों से छुटकारा देने वाला। फिर रूहुल कुद्स लोगों को कायल करता है रास्तबाजी के बारे में कि वो कैसे खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहर सकते हैं, मसीह में मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। फिर तीसरी बात अदालत की कि गुनाह की मजदूरी मौत है, अदालत होगी, मौत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सलीब पर यीशु मसीह ने इंसानों की जो गुनाह की अदालत है सलीब पर हो चुकी, तो मसीह पर ईमान लाकर जो मसीह में है वो नया मखलूक है, अब उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। तो ये बहुत वाज़ेह बातें हैं, चूँकि सूरह मरियम
उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि क़यामत तक के लिए यह मुकर्रर हो चुका है कि उनको वसीला रहमत बनाया गया है। सूरह मरियम 21वीं आयत, दुनिया का कोई शख्स पढ़ ले अरबी और उर्दू में। फिर सूरह मरियम उसकी 31 आयत के वो सरापा बरकत बन गए हैं। बरकत से मुराद जब खुदा ने इंसान को बनाया, बाग अदन को बनाया, तो लिखा है खुदा ने उनको बरकत दी, लेकिन गुनाह के वसीला से वो बरकत खो दी और लानत में चले गए। तो वसीला बरकत किसको बनाया? मसीह के वसीला से सब वापस आ सकते हैं उस बरकत में। अमाल की किताब 3 बाब और उसकी 26वीं आयत। तो बातें तो बहुत वाज़े हैं, तो हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए, जैसा अमाल की किताब में लिखा है कि खुदा जो तारीकी में है उनकी आंखें खोले ताकि वो रोशनी में इस नूर को देख सकें, जिसके बारे में अल-माइदा 46वीं आयत अंजील में नूर और हदायत है। क्या ख्याल है आपका? दुआ आपको करनी चाहिए उनके लिए। दुआ तो करनी चाहिए, लेकिन हम पर फतवे लग जाते हैं और खुद ही जो मर्जी बोल देते हैं। आपको अब पता करना क्या है, आपको सिर्फ दुआ करनी है और हवाले उनको बताने हैं। आगे इंसान की अपनी मर्जी है कि वो दुआ कर करके दुआ इनकी बदल नहीं होगी, इनको दुआ असर ही नहीं करती है, बदल नहीं होगी इनको। अब देखिए, ये हमारा काम नहीं है। बीज किसान जो है ना, आप सुनिए गौर से, किसान का काम क्या है? उसने जमीन तैयार और बीज डालना है। अब जमीन का काम है और बीज का काम है, ये है आपका काम। क्या ख्याल है? कलाम में लिखा है। जी जी। तो आप बस अपना काम कीजिए, बाकी खुदा को करने दीजिए। क्या ख्याल है आपका? तो खुदा करेंगे, लेकिन ये दुनिया में ये खुदा पर ये नहीं छोड़ते, हम तो खुदा पर छोड़ते हैं, ये लोग छोड़ते नहीं है खुदा। कोई बात नहीं, आप सलामती की खुदा के नाम पे बकता तो खुदा उसको देखेगा ना। हमारा वक्त खत्म हो गया, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। अगली दफा कॉल कीजिएगा, बात जारी रखेंगे। मेरे साथ मेरे मेहमान थे पास्टर परवेज खोखर साहब, मोहतरम JP गिल साहब। ये जो शो है जिनसी ज्यादती और तशद्दुद, अगले हफ्ते नहीं बल्कि उसके बाद आने वाले हफ्ते में हम इसी मौजू को जारी रखेंगे और देखेंगे कि कलाम में ऐसा काम करने वालों की सजाएं इस जमीन पर क्या हैं, और जो आने वाली दुनिया है जब खुदा के सामने खड़े होंगे तो उस वक्त कौन सी सजा मिलेगी। जो भी जिनसी तशद्दुद और ज्यादतियां करने वाले हैं, कलाम खुदा की रोशनी में देखेंगे, इस्लामी नुक्ता नज़र से और मसीही नुक्ता नज़र से भी। हमें दुआओं में याद रखिए। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये आज मौका दिया है। इस कलाम की रोशनी में देखिए तारीख अक्लों ने इंसानों को कहां तक पहुंचा दिया है, और इन तारीकियों से निकलने की राह खुदा ताला ने हमारे सामने रख छोड़ी है। हमारा इंतखाब है, हमारा अपने लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे इलाकों के लिए, हमारे मुल्कों के लिए, जहां जहां भी इंसान बसते हैं, इन तारीकियों में खोए रहेंगे या खुदा के नूर में आकर, खुदा की रोशनी में आकर आपके बातन मुनव्वर हो जाएं, आपके खानदान, आपके बरादरी, आपके शहर, आपके मुल्क उससे बाबरकत हो जाएं। इंतखाब हमारा है, खुदा करे कि हम रोशनी का इंतखाब करें। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।